لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے آج مجھے اس موضوع پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت بخشی۔ اور بالکل آپ کا سوال درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں موجود ہیں، تشریف فرمائیں، اور ان میں سے اکثر اور کثرت کے ساتھ جو ذکر اور مناقب و فضائل و برکات اور خصوصی امتیازی حیثیت ہمیں ملتی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ تو دیکھیں اس کے حوالے سے میں بنیادی طور پر 3 جو نکات ہیں وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فضائل و برکات اور جیسے مناقب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بیان فرمائے، اس طرح کے فضائل و برکات میں آپ یکساں نظر آتی ہیں، اور ایسے مناقب کسی دیگر صاحبزادیوں میں ان کے لیے بیان کردہ نظر نہیں آتے۔ خصوصی طور پہ جو روایت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ بہت اہم ترین روایت ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے انہیں اذیت پہنچائی تو لہذا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اس روایت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی صاحبزادی کو ایسی فضیلت آپ کی ذکر نہیں فرمائی کہ جس کو اپنے جسم کا حصہ، جس کو جگر کا ٹکڑا کہا گیا ہو۔ اسی طرح دوسری اہم ترین جو ہم آپ کی فضیلت دیکھتے ہیں، جو دوسری بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اور آپ کی وساطت سے اور آپ کے ذریعے سے جاری و ساری ہے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب یہاں ہم دیکھیں کہ اہل بیت جو کہ کل بروز قیامت تک چلنے ہیں تو ان کا سلسلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اور آپ کی وسادت سے، تو لہذا اس میں آپ کی اہمیت اور آپ کا تذکرہ، یعنی جب جب اہل بیت میں کسی کا ذکر کیا جائے گا تب تب مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا۔ تیسری اہم ترین اور بنیادی خصوصیت وہ یہ کہ دیکھیں کسی بھی خاتون کو اگر ہم اس کی نسبتیں دیکھیں اور ان کی فضیلت کو دیکھیں کہ آیا ان کو فضیلت کس اعتبار سے ہے، تو جو فخر کرنے کی جو ہمارے پاس نسبتیں جڑتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کا دنیا میں اس کائنات میں جتنی بھی خواتین ہیں ان میں بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایک نسبت کی وجہ سے ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کریں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں، 3 نسبتیں ہیں، اور اس میں پہلی نسبت کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، بالکل کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہلی نسبت جو کسی عورت کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کے والد کون ہیں، وہ کن کی نسل سے ہے، تو لہذا جب اس اعتبار سے دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ سیدہ نور چشم رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ کون حضور؟ کہ امام اولین و آخرین، کہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فضیلت، جو برکت حاصل ہے، جو نسبت ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شب معراج کی رات ہمارے آقا علیہ السلام کے پیچھے بیت المقدس میں دست بستہ اقتدا فرما رہے ہیں، تو لہذا اس معاملے میں ہم دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے آپ بہت بلند و بالا ہیں۔ دوسری نسبت جو آپ نے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں بانو آ تاجدار حل عطا، بانو آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ اگر ہم دوسری نسبت دیکھیں تو کسی عورت کے لیے فخر کا باعث اس کی شوہر کی نسبت ہوتی ہے، تو جب ہم یہاں دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شوہر ہیں، اور لہذا اس اعتبار سے بھی آپ بہت زیادہ بلند و بالا مرتبے والی ہیں۔ تیسری نسبت کسی بھی عورت کے لیے فخر کا باعث یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت، اس کی اولاد کیسی ہے، اس کی اولاد کون ہے، اور جب ہم اس پر بات کریں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تو قلم توڑ دیا اور بات ارشاد فرمائی کہ ماں در آ مرکز پیکار عشق، سبحان اللہ، ماں در آ مرکز پیکار عشق، ماں در آ کارواں سالار عشق، فرماتے ہیں کہ عشق
کرنے کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، یعنی اگر عشق کے پرکار کو چلایا جائے تو بیچ میں جو سینٹر پوائنٹ، جو مرکزی حیثیت ہے، وہ ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام عالی مقام کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ اگر اس نسبت سے بھی دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس اولاد کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جو عشق کے مرکز اور سینٹرل پوائنٹ ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اولاد یعنی حسنین کریمین کی وجہ سے بھی آپ کو ایسی نسبت حاصل ہے جو کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔